بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ بقرہ کا 17واں رکوع چل رہا ہے۔ وہی تذکرہ ہے جو کل ہوا تھا، قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ، تحویل قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن چاہت یہ ہوتی تھی، تمنا یہ تھی کہ مجھے اجازت مل جائے تو ابا ابراہیم کے قبلے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ تو ابھی یہاں اس چیز کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں آپ کی چاہت تھی وہاں آپ کو ابھی حکم ہے آپ اسی طرف مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ باقی خطرہ ہے، یقین ہے کہ دشمنی کریں گے، فتنہ مچائیں گے، شرارتیں کریں گے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، میں سب چیزوں سے واقف ہوں، ان کا حساب کتاب میں خود ہی کروں گا۔ اور اس چیز کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہودی اور عیسائی، اسلام کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق برحق سمجھتے تھے، اس کے باوجود شرارتیں کرتے تھے۔ جس طرح ان کو اپنی اولاد کے اندر تسلی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، اسی طرح سے اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ نبی بھی برحق ہے اور اس کے جو ہدایتیں ہیں، مسائل ہیں، احکامات ہیں، قرآن ہے، یہ بھی برحق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مانتے نہیں ہیں، اندر کے تکبر اور شرارت کی وجہ سے۔ تو جو بھی دشمنی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کا توجہ آسمان کی طرف، آپ نماز کے دوران اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھتے، کاش مجھے حکم مل جائے کہ میں رخ تبدیل کروں کعبۃ اللہ کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم عن قریب آپ کو اس قبلے کا حکم دیں گے جہاں آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی آپ کو حکم ہے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ مسجد حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جہاں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جو چودھاری مسجد ہے اسی کا نام ہے مسجد حرام۔ مسجد کی معنی ہوتی ہے سجدے کی جگہ، حرام کی معنی ہوتی ہے، حرام کی دو معنی آتی ہیں، ایک تو محترم اور عزت والی، دوسرا پلیت اور گندی چیز۔ کتا یہ بھی حرام ہے، خنزیر حرام ہے، پلید چیزیں حرام ہیں،
تو ان کی گندگی کی وجہ سے۔ انسان محترم ہیں، امی ابو محترم ہیں، مسلمان محترم ہیں، تو یہاں احترام کی معنی میں ہے۔ کعبۃ اللہ، کعبہ حرام، مسجد حرام یعنی عزت والی جگہ، اور یہاں چونکہ قتل و غارت حرام ہے کعبۃ اللہ کے قریب حرم میں قتل و غارت حرام ہے، وہاں کا گھاس کاٹنا یہ بھی حرام ہے، جانوروں کا شکار کرنا یہ بھی حرام ہے، اس وجہ سے اس جگہ کو بولتے ہیں مسجد حرام۔ اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کے چودھاری یہ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسجد حرام ہے، مانا مسجد ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ مسجد کو سی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، نماز کی جگہ کا نام مسجد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس زمانے کے اندر اسی جگہ کا ہی نام بتایا کہ یہ مسجد حرام ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً جو لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے تورات، زبور، انجیل، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ جو کچھ ان کو بتاتے ہیں یہ برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے اور اس کا ان کو حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان کو ساری وہ نشانیاں بتا دیں جو خود کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بات مانیں گے نہیں، پھر بھی وہ آپ کی بات مانیں گے نہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کی باتوں میں آنے والے نہ بنیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی باتیں قبلے کے معاملے میں نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر آپ کو حکم ہو گیا کعبۃ اللہ کا، تو ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے، وہ بھی نہیں مانتے، نہ مانیں، ان کا حساب کتاب میں کروں گا۔ وہ اگر آپس میں کوئی اس طرح کا اپنی مرضی کا کوئی بھی خدا بنا دیں، کوئی قبلہ بنا دیں، تو وہ اسی کو دوسروں کے کہنے پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو آپ ان کی باتوں میں کیسے آئیں گے؟ آپ وہی کریں جو میں آپ کو حکم دیتا ہوں اللہ کی طرف سے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے لگیں گے علم ملنے کے باوجود، معلومات ہونے کے باوجود، تو یقیناً إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی ظالموں میں بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ بھی اگر ان کی باتوں میں آئیں گے، قرآن حدیث کو، سنت کو چھوڑ کر کے، تو آپ کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق ہونے کی نشانی ہے، اللہ کا برابر نہیں ہے۔ آج کل جو کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے نا کہ نبی اور اللہ نعوذ باللہ کوئی برابر ہوتے ہیں، یہ کھلم کھلا شرک اور کفر ہے، کافر ہے، ظالم۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بیان فرمایا، تم اپنے غلام کو، ملازم کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے، تو میری مخلوق کو میری خدائی میں کیسے شریک کرتے ہو؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیغمبر کریم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان یہودیوں میں سے ایک جماعت حق کو چھپاتی ہے حالانکہ خود جانتے ہیں، جاننے کے باوجود حق چھپاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ کسی کو پتہ بھی ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، پھر بھی منافقت کی وجہ سے چھپاتا ہے، نہیں نہیں چھوڑو یار، پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر یہ اس کے ساتھ دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ارے ظالم، اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے اللہ کو، اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکراتا ہے۔ الحق من ربک،
سچ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پھر آپ اپنے آپ کو شک کرنے والوں میں سے نہ بنائیں، نہ ڈالیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے، وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، آپ نیکی کی طرف رخ کرنے والے بنیں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ کوئی کس طرف رخ کرتا ہے، کوئی کس طرف رخ کرتا ہے، آپ اللہ کی طرف رخ کریں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلتے ہیں تو رخ آپ کا مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہی اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، کردار سے ناواقف نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر جہاں کہیں سے بھی نکلیں، کہیں بھی پہنچیں تو رخ اپنا مسجد حرام کی طرف کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا رخ اللہ کی طرف کریں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ آپ کے خلاف کوئی دلیل نہ بنا سکیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف نہیں، آپ ابھی ہر جگہ پر جہاں کہیں ہو کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہاں ظالم لوگ ہیں ان کی پرواہ نہ کریں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، آپ ان سے نہ ڈریں، میری بات کو مانیں، میرا حکم مانیں، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ اس لیے حکم ہے کہ میری نعمتیں آپ کے اوپر کامل تام ہو جائیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا لو۔ ابھی یہاں اس ایک آیت کے اندر 3 مرتبہ حکم ہوا کہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرو، جہاں کہیں ہو کعبۃ اللہ کی طرف دیکھو، جہاں کہیں نکلتے ہو، سفر میں ہوتے ہو، ہر حال میں کعبۃ اللہ کو دیکھو۔ 3 مرتبہ اس بات کو، بار بار اس بات کو بتلایا، کیوں؟ اس کے اندر علماء نے، مفسرین کرام نے حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف کروں، اس وجہ سے فرمایا ٹھیک ہے اس طرف رخ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ پوری زمین میری ہے، اس وجہ سے جہاں کا حکم میں دوں وہاں ہی کرنا ہوگا۔ دوبارہ فرمایا کہ یہیں کرو، میرا حکم بھی یہی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ یہ تمہارے خلاف شرارت کریں گے، ان شرارتوں کے پیچھے نہ پڑیں، ان کی پرواہ نہ کریں، میرے حکم کو مانیں، وہی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں۔ اسی طریقے سے پھر ایک موقع 2-3 مرتبہ بار بار کہنے کے اندر حکمت بھی یہی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہو تو بھی اس طرف رخ کرو، کوئی بھی وقت ہو تو بھی اس طرف رخ کرو، اور جہاں کہیں بھی ہو، سمندر میں ہو، اسی زمین پر ہو، جہاز میں ہو، جہاں کہیں ہوں گے آپ کو رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہوگا، یعنی ہر حال میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اس وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا۔ اور ابھی یہ شرط ہے، جو بندہ مسلمان کہلاتا ہے اور کعبۃ اللہ کے سوا کسی اور طرف رخ کرتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ اسلام کے لیے صرف اور صرف یہی چیز ہے کہ کعبۃ اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم ہدایت پر رہو اور میری نعمت کامل تمہارے اوپر آ جائے، کہ کعبۃ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ یہاں کعبۃ اللہ سے لے کر آسمان تک ایک روشنی ہوتی ہے، ایک نورانیت کی لائٹ ہوتی ہے جو ہر وقت برستی رہتی ہے۔ آپ بھی اس طرف رخ کریں گے تو اس رحمت سے کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کعبۃ اللہ کا احترام کرنے کی، ادب کرنے کی، محبت کرنے کی، بار بار زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے دشمن، کعبے کے دشمن، اسلام کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔